اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر مجھے ایک پیر بابا کے پاس لے گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں وہ لے گیا اور وہاں پر لے جا کر اس نے مجھے کڑا لگایا اور پھر میرا نام پروین ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرا شوہر اور ساس اس وجہ سے بہت پریشان بھی تھے اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے اور بات بات پر مجھے بے اولادی کا طعنہ بھی دیا کرتے تھے۔ میں جب یہ بات سنتی تو میں بہت پریشان ہوتی، میرا دل کٹ جاتا اور خون کے آنسو روتا تھا۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتی کہ اولاد میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو خدا کی دین ہے، جب جسے چاہے عطا کر دے اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ لیکن میرے ساس اور شوہر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ مجھے کبھی کبھار یہ لگتا تھا کہ مسئلہ میرے شوہر کے اندر ہی ہے، کیونکہ میری تو ساری رپورٹس نارمل آتی تھی۔ جب میں اسے رپورٹ کروانے کے لیے کہا کرتی تھی تو وہ انکار کر دیتا اور اوپر سے میرے اوپر بہت غصہ کیا کرتا تھا، اور اس کی ماں کو بھی اس چیز کا بڑا غصہ لگتا تھا کہ میرے بیٹے کو ایسا کہہ رہی ہے، حالانکہ مسئلہ تو اس میں بھی ہو سکتا تھا۔ خیر، بہت ساری ادویات اور طرح طرح کے علاج معالجے کے بعد ہم لوگ نا امید ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے طلاق دیں گے اور پھر میرے شوہر کی دوبارہ شادی ہو جائے گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو یہ بات میرے دل پر تلوار بن کر گری تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس دیوار میں اپنا سر دے ماروں اور کیا دعا کروں کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ خیر، کسی نے میری ساس کو بتا دیا تھا کہ فلاں علاقے میں ایک پیر بابا رہتا ہے، جو بھی کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ دم کرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ بہت ساری عورتیں ان کے پاس جاتی تھیں اور کسی کی بھی جھولی خالی نہیں رہتی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ میری ساس اور شوہر نے کہا تو میں چلی گئی۔ پہلے تو میں مان نہیں رہی تھی، لیکن اس چیز کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ منع تو میں اس صورت میں کرتی کہ اگر ابھی اتنا زیادہ وقت نہ گزرا ہوتا۔ جیسے جیسے انہوں نے کہنا تھا، جو کہنا تھا مجھے وہ ماننا تھا۔ خیر، ہم لوگ ڈیرے والے بابا کے پاس چلے گئے تھے۔ سارے مرد حضرات باہر ہوتے تھے، کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور صرف عورتیں ہی اندر جاتی تھیں اور ایک ایک عورت کر کے وہ سب کو اندر بلایا کرتا تھا۔ خیر، 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میری باری بھی آ گئی تھی۔ پیر سائیں کے ایک چیلے نے پوچھا کہ تمہارا شوہر بھی ساتھ آیا ہے؟ تو میں نے بتایا جی میرا شوہر بھی آیا ہے۔ تو انہوں نے میرے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ تم باہر انتظار کرو اور اندر صرف عورتیں ہی جایا کرتی ہیں، کیونکہ پیر سائیں صرف عورتوں کا ہی دم کرتے ہیں۔ خیر، میں اندر چلی گئی اور وہاں پر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے ہوا صاف صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ وحشی درندہ یہاں پر عورتوں کی عزتیں نوچتا ہے، اور جو بھی عورت وہاں سے باہر آتی تھی تو وہ پوری طرح سے کانپ رہی ہوتی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، جسم بالکل ٹھنڈا ہوتا تھا اور سب کے سب لوگ اس طرح کے کم ظرف ہوتے تھے کہ انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آخر پوچھ تو لیں کہ اندر آخر ہوتا کیا ہے۔ انہیں صرف یہی تھا کہ ہمیں اولاد مل گئی ہے اور پیر سائی نے دم کیا ہے، حالانکہ وہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ جائز نہیں ہوتا تھا۔ خیر، میں چلی گئی اور پیر سائیں میرے سے پوچھنے لگا کہ تمہیں اولاد چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں بابا جی چاہیے۔ اس نے کہا کب؟ میں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے۔ وہ کہتا کہ اولاد تو تمہیں مل جائے گی، لیکن تمہیں اس کے بدلے دم لگانا پڑے گا۔ میں سمجھی کہ دم کیا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں کڑا لگانا پڑے گا۔ اب کڑے کا جب
میں نے بات سنی تو میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی بدکاری کرنے والا ہے، کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جہاں پر بھی کڑے کا لفظ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بدکاری کرے گا۔ پھر میں نے یہ پہلے ہی سن رکھا تھا کہ 10 میں سے 4 عورتوں کے ہاں اگر اولاد ہو جائے تو بابا کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اور باقی کی 6 عورتیں جو بچتی ہیں تو وہ ان لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ کڑا صحیح سے نہیں لگا، اگلی دفعہ پھر آنا ہوگا اور دوبارہ سے میں دم کروں گا۔ وہ اگلی دفعہ بھی وہی کام ان کے ساتھ کرتا، اور اس دوران وہ عورتوں کی ویڈیو بھی بنا لیا کرتا تھا جس سے انہیں وہ بار بار بلیک میل کیا کرتا تھا۔ اب سب عورتوں کے ساتھ نمٹنا اس کا اکیلے کا کام تو نہیں ہوتا تھا، جو عورتیں اچھی ہوتی تھیں اس سے وہ خود کڑا لگایا کرتا تھا اور باقی کو وہ اپنے تمام مریدین کے حوالے کر دیا کرتا تھا، جو کہ اس کے دربار کے خاص کرندے ہوا کرتے تھے۔ اب میں چونکہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی تو پیر سائیں نے خود ہی مجھے کڑا لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے جب یہ ورڈ سنا تو میں ڈر گئی، اور میں نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا اور مائک بھی لگایا تھا۔ جب یہ بات میں نے سنی تو باہر میرا شوہر میری ساری باتیں سن رہا تھا، تو وہ اپنے دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں کو لے کر فوراً اندر پہنچ چکا تھا، اور پھر انہوں نے اس پیر سائیں کو پکڑ لیا اور مار مار کر اس کا بھرتا بنا دیا، اور پھر اس کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا تھا، اور اس سے میری عزت بھی بچ گئی، اور بہت ساری عورتیں جن کو اس نے درندگی کا نشانہ بنایا ہوا تھا سب نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، اور سب لوگ وہ واقعہ دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ان پیر باباؤں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر 4 مہینے بعد میں نے بھی اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، جس سے میرا شوہر اور میری ساس پھر میرا بہت خیال رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کے بس میں ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی ان ڈھونگی پیر باباؤں کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آپ کی معصوم عورتوں کی عزتیں نوچتے ہیں اور کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بیچاری بتا بھی نہیں سکتی کہ اپنی عزت الٹا لٹا کر کیا بتائے گی۔ یہ پھر آپ لوگ انہیں گھر میں جگہ نہیں دیں گے، اس لیے میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے درندوں کے بس میں اپنی عورتوں کو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔